الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے عزیز اور بزرگوں، حضرت لقمان حکیم جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں بھی فرمایا ہے، اور ان کی کچھ نصیحتوں کو بھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ لقمان حکیم فرماتے ہیں، میں 4000 کے قریب نبیوں سے اور اولیاء سے ملا ہوں، ان کی تعلیمات کا خلاصہ جو انہوں نے نصیحتیں فرمائی، چند باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو۔ ان نصائح کے خلاصے میں دوسری بات ہے، دسترخوان پر جب بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ اس میں سے ایک جو نصیحت فرمائی، ایک جو خلاصہ ہے، وہ ہے دسترخوان پر اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ چاہے دسترخوان اپنا ہی کیوں نہ ہو، یا خوش دلی سے کسی نے اپنے گھر ہمیں بلایا کیوں نہ ہو، اور ہمارے سامنے ہمارا اپنا یا دوسرے کا رکھا ہوا وافر مقدار میں بھی کیوں نہ ہو، بڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، پیٹ بھر نہیں کھانا چاہیے۔ اپنے گلے کو بچاؤ، اپنی صحت کو بچاؤ۔ انسان کی صحت اور تندرستی کا راز جب وہ کھانے بیٹھتے ہیں تو آخری جو 2 لقمے ہوتے ہیں اسی میں ہے۔ شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں، جب دسترخوان پر آدمی کھانا شروع کرتا ہے تو شروع کا وقت وہ ہوتا ہے، انسان کو بھوک کا خیال ہوتا ہے، شروع کا وقت وہ ہے
جب اندر سے پیٹ بھی کہہ رہا ہے کہ کھانے کی ضرورت ہے، اور ایک مقدار کی خوراک لینے کے بعد دل یہ کہنے لگتا ہے اور خیال آنے لگتا ہے کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، پھر بھی اگر آدمی کھاتا ہے تو پھر اندر سے نفس بھی کہنے لگتا ہے کہ بس کرو، تو بھی آدمی تھوڑا کھاتا ہے کبھی۔ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں جب دل میں یہ کیفیت ہے کہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، اس وقت بند کر دو۔ یہ ہے آج کے زمانے کا خوراک کے اعتبار سے جو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں وہ مجاہدہ۔ پہلے زمانے میں تو بڑے بڑے مجاہدے کروائے، مستقل کھانا چھڑوایا گیا۔ آج وہ مجاہدے نہیں، آج جب اندر سے دونوں طرح کا میسج آ رہا ہو کہ ایک دو لقمے آنے دو، وہ بغیر آواز کے میسج ہوتا ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ نہیں چلے گا تو اس وقت چھوڑ دو۔ کتنا ہی صحت مند آدمی ہو، ایک دن تو ہماری ساری تدبیریں، ہمارے سارے علاج، ہمارے سارے پرہیز اور ہماری ساری ٹیکنیک اللہ کے امر موت پر سب ناکارہ اور بیکار ہونے والے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کی صحت کی فکر نہ کرے۔ اس ایک نصیحت جو ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے حلق کو دسترخوان پر حفاظت میں رکھو، یعنی کہ حرام اور مشتبہ روزی کو پیٹ میں اترنے سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسے ہی شرماؤ جیسا اس سے شرمانے کا حق ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں جتنی باتیں فرمائی اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی، پیٹ اور پیٹ جن چیزوں کو اپنے آس پاس کے جن عضووں کو لیے ہوئے ہیں اس کو بچاؤ۔ حرام روزی جب پیٹ میں جاتی ہے اس کے بڑے نقصان ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک سمے ایسا آنے والا ہے لوگ اس کا لحاظ نہیں کریں گے کہ مال جو لیا ہے، مال جو کمایا ہے، امن الحلال ام من الحرام، یہ حرام سے آ رہا ہے کہ حلال سے آ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب میں ایسا وقت آئے گا سود نہ سہی تو سود کا دھواں لگ جائے گا۔ اور حرام مال جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے نقصان ہوتے ہیں۔ اللہ کے امر کی خلاف ورزی تو ہے ہی ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ناحق طریقے سے کمائے ہوئے مال کو مت کھاؤ۔ اور صرف کھانے سے نہیں روکا ہے، جہاں کھانے سے روکا گیا ہے تو کھانے، پینے، پہننے، برتنے ساری چیزوں سے روکا ہے۔ اپنی روزی کے متعلق بہت ہی زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ مستقل عبادت ہے اور فرض ہے۔ حرام مال سے کمانے سے اور حرام مال کے استعمال سے اپنے آپ کو بچانا، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے،
صاحب مال پر حج فرض ہے اور بالغ مرد و عورت پر روزے فرض ہیں، اسی طرح کا ایک فریضہ یہ ہے کہ حرام مال کے کمانے سے بھی اور حرام مال کے استعمال کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو حرام مال میں لگنے سے پہلا نقصان تو یہ کہ ایک فرض چھوڑا، دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب پیٹ میں حرام روزی جاتی ہے جذبات اس آدمی کے بگڑتے ہیں، گندے خیالات، اللہ کی نافرمانی کرنے کے جذبات اس کے دل میں پروان چڑھتے ہیں۔ دوسرا نقصان حضرت تھانوی رحمہ فرماتے ہیں جس آدمی کے پیٹ میں حرام کی روزی جاتی ہے طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ جن کاموں کی معاشرتی ذمہ داری ہے، سماجک ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، ان کاموں کے متعلق آدمی طاقت کے باوجود، اسباب کے باوجود، سہولیات کے باوجود کام نہیں کر پاتا۔ سستی اور کاہلی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بستر پر لگ جائے، بلکہ سستی کی اصل ویاخیا یہ ہے کہ جس کام کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ معاشرتی ہو، سماجک ذمہ داری ہو کہ شرعی ذمہ داری ہو، اس کی ادائیگی کی طاقت کے باوجود اور اسباب ہونے کے باوجود، سہولت ہونے کے باوجود بھی انجام نہ دے۔ چاہے دنیا پر میں دوڑتا ہوں لیکن یہ آدمی سست ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کتنی اہم بات ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو حکم نبیوں کو دیا ہے الگ سے مستقل آیت میں وہی حکم مسلمانوں کو دیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یہ تو نبیوں کو حکم، یا ایھا الرسل کہہ کر کے، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کو کھاؤ۔ صرف حلال نہیں فرمایا بلکہ طیب، کسی قسم کا شبہ بھی ہو بھلے حلال ہو، تو شبہ مال، جس مال میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ مال طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ پاکیزہ روزی کھانے کو کہا ہے۔ کسی درجے میں بھی ہمارے مال کے ساتھ کسی متعین شخص کا یا غیر متعین کسی شخص کا یا مجموعی جماعت کا حق وابستہ ہے، وہ میرے لیے طیب مال نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نبیوں سے اللہ فرما رہے ہیں پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک کام کرو۔ انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ کام کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ پھر ابھی حدیث پوری نہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنین کو بھی مستقل حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دے رکھی ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم سچ مچ اس کی عبادت کرتے ہو۔ ان دونوں آیات میں جہاں نبیوں کو خطاب ہے اور مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اس میں دیکھو نبیوں کے ساتھ بھی جب حکم کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ میں وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور مومنین کو بھی جب کہا جا رہا ہے پاکیزہ روزی تو وَاشْكُرُوا لِلَّهِ۔ پیٹ میں پاکیزہ روزی جاتی ہے، انسان کی دماغ میں قوت فکریہ اس کی پاکیزہ ہوتی ہے، اور قوت فکریہ جب پاکیزہ ہوتی ہے تو اس کے قلب میں بھی طہارت اور پاکیزگی اور تزکیہ کا اثر اترتا ہے،
اور پھر انسان اپنے ظاہری جسم کے تمام کاموں میں اپنے دماغ اور اپنے دل کا تابع ہے، پھر اچھے کام ہوں گے، پھر زبان پر شکر ہوگا، اور شکر کی نعمت جسے ملتی ہے اس کو صفت استقامت حاصل ہوتی ہے، وہ دین پر جماؤ پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنا رہا تھا پھر پوری نہیں ہوئی، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، راوی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء ویقول یا رب یا رب مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی من حرام فأنی یستجاب لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جو دور دراز اپنے دینی کام کو نبھانے کے لیے، حج کے لیے، دین کے کام کے لیے، نماز کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے، رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے، ان کے لیے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے دور دراز کے سفر پر ہے، مسافر کی دعا قبول کرتے اللہ تبارک۔ لیکن اس کے باوجود بھی، اور صرف سفر نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال اس کے پراگندہ ہے، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کے رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام، اس کی خوراک حرام کی، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور اس نے اپنی بالغ کے بعد کی اور مکلف ہونے کے بعد کی زندگی میں تو حرام کھانا پینا رکھا ہی، لیکن جب یہ چھوٹا تھا تو اس کے ماں باپ نے بھی حلال حرام دیکھے بغیر ہر طرح کا کھلا دیا، وغذی بالحرام، اور حرام کی روزی اس کو بچپن سے دی گئی، اس کی نشو و نما حرام پر ہوئی۔ انا یستجاب لہ، اب کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس لیے مسلم شریف میں اور ترمذی میں یہ روایت ہے، حرام روزی کھانے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں اس کی دعا قبولیت کے قابل نہیں رہتی۔ بہت فکر مند رہنے کی چیز ہے۔ اور جو دو حدیثیں میں نے آپ کو بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب میں سود نہ صحیح تو سود کا دھواں تو لگ ہی جائے گا، بہت چوکنا رہنا چاہیے اپنے گھر میں داخل ہونے والے ہر لقمے کے متعلق، خود اپنا حساب کرنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ایسی صورت میں رب کے دربار میں علی رؤوس الخلائق ساری مخلوق موجود ہوگی، اور سب کی گتھی وہاں کھل جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتا بھی ہو، اور دیندار ظاہری طور پر ہو بھی، کہ نماز صف اول میں ادا کرتا ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہو، اور تسلسل کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز ہو رہی ہو، لیکن مال میں کسی اور کا ناجائز حق پھنسا ہوا ہے، اس کی یہ نماز اس کو کافی نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہامہ کے پہاڑ کے برابر ایک آدمی نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ تہامہ کا پہاڑ کیسا ہے؟ تہامہ کا پہاڑ، اس کی جو چوٹی ہے وہ 2816 میٹر اونچی ہے۔ سوچے آدمی کہ 3.25 کلومیٹر سے قریب، 3.25 کلومیٹر سے مزید، اور یہ تو چوٹی، زمین سے چوٹی کی بات کی جا رہی ہے، اس کا پھیلاؤ، اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی وہ الگ، اس کے برابر کی نیکیاں بھی، یعنی مراد ہے بہت ہی زیادہ نیکیاں لے کر آیا ہوگا، لیکن جب اللہ کے حضور اس کو پیش کیا جائے گا ساری نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ صفر کر دیں گے،
مائنس میں حساب اس کا ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ نیکیاں لے کر کے آنے والا یہ تو بڑا نیک بندہ ہونا چاہیے، کیوں آخر اس کی زندگی کا کی وہ ساری کمائی رائیگاں اور بیکار گئی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ بڑا عبادت گزار تو تھا، نمازوں کا بڑا اہتمام، روزہ اور حج زکوٰۃ کا تو پورا اہتمام کرتا تھا، لیکن اس کے گھر میں کمائی حرام کی آتی تھی، سب برباد۔ ایک روایت میں ہے جب کوئی بندہ خوب نیکیوں پر لگ جاتا ہے اور شیطان کے چیلے اس آدمی کے متعلق فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ تو رب کا بڑا مقرب بن جائے گا، ہماری محنت بیکار جائے گی، تو شیطان جو ان سب کا سردار ہے وہ کہتا ہے اپنے چیلوں سے پہلے اس کے گھر میں آنے والی روزی اور اس کے پیٹ میں جانے والی روزی کو چیک کرو، اگر اس کے پیٹ میں جانے والی روزی حرام کی جا رہی ہے اس کے پیچھے طاقت نہ لگاؤ، فکر نہ کرو، اس کی نیکی ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گی، یہ اللہ کا مقرب بن نہیں سکتا۔ اور روایت میں نے آپ کو سنائی سب نیکیاں کل عدم یعنی صفر، اور صفر زیرو ہو جائے تو اچھا، لیکن یہ تو مائنس میں جائے گا حساب۔ ہاں تم اس شخص کی فکر کرو، شیطان کہتا ہے اس شخص کی فکر کرو جس کے پیٹ میں جانے والی روزی، جس کے بدن پر آنے والے کپڑے، جس کا گھر اور جس کے سارے کاروبار ان ساری چیزوں میں حلال کی روزی ہو، یہ نوجوان اللہ کا مقرب بن جائے، اس کو پھنسانے کی فکر کرو۔ اس لیے میرے عزیزوں بڑی گھبراہٹ کی بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خاص مخصوص دو چار طرح کی چیزوں کو ہم حرام کی روزی سمجھتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں جو دو چار چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے حرام، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کے عادی بن جاتے ہیں، وہ لیول میں اسی طرح کا حرام ہے، لیکن عادت کی وجہ سے اس کی نفرت دل میں نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہماری تندرستی کی، اور ہمارے پاس حلال روزی موجود ہو، اور اس حالت میں اگر کوئی ہمارے سامنے سور پیش کرے تو ہم اس پلیٹ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، حرام ہے۔ لیکن اس طرح کے دوسرے بہت سے حرام طریقے ہیں جہاں سے روزیاں ہماری داخل ہوتی ہیں۔ ملازم پیشہ آدمی ہو، ڈیوٹی کا جو سمے اس کے ایگریمنٹ میں طے ہوا ہو کہ صبح 8 بجے سے شام کو 5 بجے تک اس کو پہنچنا ہے، اس میں سے اگر ہم 10-5 منٹ بھی بچا لیتے ہیں، یہ 10-5 منٹ کے مقابلے کی جو تنخواہ اور جو ملازمت کا عوض اور سیلری آ رہی ہے وہ اس کے گھر میں سور کی طرح حرام کی آ رہی ہے۔ کماتا ایک ہے، کھاتے سب ہے۔ یہ ناپ تول کی کمی میں شامل ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے کہ بعض گھروں میں ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ پھر میٹر بہت فاسٹ ڈبل کر دیے ہیں، اس لیے میٹر کی چوری ہوتی ہے۔ لائٹ بل بچایا جاتا ہے، ٹرین کا ٹکٹ، چلو بھائی کوئی چیک اپ خاص نہیں ہوتا، یہ سب حرام کے طریقے سے وہ جو 5 روپے بچائے جا رہے ہیں، یہ 5 روپے کے بدلے میں گھر میں جو چیز شامل ہو رہی ہے وہ سبھی کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کو حرام کی روزی دی گئی ہے،
کمانے والا ایک تھا جس نے حلال طریقہ کا خیال نہ کر کے حرام طریقے سے کما کر کے خود بھی کھایا، بچوں کو بھی کھلایا، وبال سب کا ہو گیا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ایک عجیب قصہ لکھا ہے علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث ہے۔ ان کے والد بزرگوار کی وفات ہوتی ہے۔ یہ روزانہ اپنے والد کی قبر پر موقع بموقع جاتے، لکھتے ہیں کہ رمضان کا وقت تھا، مہینہ تھا، رات کو صبح اٹھ کر کے سحری کر کے اندھیرے ہی وقت میں اپنے والد کی قبر پر پہنچا اور وہاں بیٹھ کر تھوڑا میں نے ان کے روبرو حاضر ہو کر کے تلاوت کلام پاک روزانہ کرتا۔ میں تلاوت کے لیے اندھیرے کے وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، یکایک میں نے آواز سنی ہائے ہائے کی، تو میں رات کا تھوڑا وہ صبح کا ابھی کھلا اجالا نہیں ہوا تھا، تو میں بہت گھبرایا۔ پھر آواز آنے لگی تو میں نے توجہ کی، اس کو غور سے دیکھا، تب کان لگائے تو دیکھا کہ ابا کی قبر کے قریب میں، قبر کے اندر سے، مٹی سے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ تو میں اپنے ابا کی قبر سے ہٹ کر کے ادھر متوجہ ہوا، آواز اسی طرح آتی رہی، جوں اجالا ہوتا گیا آواز ہلکی پڑتی گئی اور صاف اجالا ہونے پر آواز بند ہو گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے وہ قبر کس کی ہے بتایا کہ یہ فلاں شخص کی قبر۔ ان کو میں بھی جانتا تھا، علی بن المدینی کہتے ہیں میں بھی جانتا تھا کہ وہ کون ہے، میں بھی جانتا تھا ان کو اچھی طرح کہ یہ مسجد کے صف اول کے نمازی، تکبیر اولا کے ساتھ مسلسل میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور دن بھر میں نے ان کو ہر وقت اللہ کی یاد میں، تسبیحات میں، تلاوت میں ان کو میں مشغول پاتا تھا۔ مجھے بہت تعجب ہوا جب یہ میں نے بات میرے دل میں بیٹھی کہ آخر قبر سے یہ آواز کیوں اور یہ عذاب کیوں، تو مجھے ہوا کہ مجھے تحقیق کرنی چاہیے۔ تحقیق کی تو ان کے ہم عمر جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا بڑا کاروبار تھا اور بڑا اچھا چلتا تھا، حلال طریقے سے کماتے تھے، لیکن جب عمر زیادہ ہونے لگی اور اولاد نہیں تھی کہ جو اس کاروبار کو سنبھالے، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا اور خود ان کے دل میں بھی یہ خبیث خیال آیا کہ مجھے یہ مال اب کاروبار میں آئندہ کچھ زمانے میں نہیں سنبھال پاؤں گا، تو میں اپنے کاروبار کو اور اس کی آمدنی کو لوگوں کو سود پر دے دوں، تاکہ بیٹھے بیٹھے سود آئے گا، ہم اس کو کھائیں گے، کمانے نہیں جانا پڑے گا۔ اور جب سود آنے لگ گیا تو یہ مسجد میں صبح تہجد کے وقت میں پہنچتے، تہجد ادا کرتے، فجر پڑھتے، اشراق ادا کرتے، تلاوت کرتے، چاشت ادا کرتے اور باہر نکلتے، ظہر پڑھتے، تلاوت میں رہتے، ذکر میں رہتے۔ جو کاروبار میں سے مال آتا گیا اس کو حرام میں لگاتے گئے۔ یہ حرام کی نہ ہو۔ جو پہلے روایت میں نے آپ کو سنائی کہ تہامہ کے پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں کمانے والا جب وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو حرام روزی سے نہیں بچائے تو اس کی ساری نیکیاں صفر بن جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم عبادت کرتے ہیں وہ برا نہیں، وہ اچھا ہی ہے، بلکہ نہیں کرتے ہیں تو کرنی چاہیے، کم کرتے ہیں تو بڑھانی چاہیے، اس سے روکنا مقصود نہیں ہے، لیکن ان عبادتوں کے اجر و ثواب کو اور یہ عبادتیں اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا سبب بننے کے لیے اپنے آپ کو ہر قسم کی حرام روزیوں سے مکمل طور پر بچانا چاہیے، اس لیے کہ جو حرام کی روزی کھاتا ہے اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، اللہ کی نظر میں یہ پسندیدہ بندہ نہیں ہے، اور جو پسندیدہ نہیں ہے اس کی کوئی چیز اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور اپنے مال کے متعلق بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جتنے آج مال کمانے کے راستے
پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئے ہیں، جتنی مقدار میں پہلے کے مقابلے میں مال کی فراوانیاں بڑھ گئی ہے اور سہولیات بڑھ گئی ہے، اتنی ہی حرام اور مشتبہ چیزوں کے چور دروازے بھی کھل گئے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی اولاد میں قیامت کے قریب کے اوقات میں دیندار اگر ان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، حرام کی روزی سے وہ دیندار نہیں رہ سکتے۔ اس لیے پریکٹیکلی طور پر ان کے دل میں ایمانیات کی اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اور اس سے بڑھ کر ہم بڑھاپے میں پہنچے تو وہ ہماری خدمت کر سکیں، اس لیے کہ ہر انسان کمزور ہے، اس کے لیے بنیادی چیز ہے ان کے پیٹ میں ہم حلال روزی پہنچائیں، ورنہ پھر بڑھاپے میں ہم بھی مصیبت میں پڑیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے، سنت ادا فرمائے۔